یہ ساری زندگی بریلویوں کو کہتا تھا کہ بریلوی بابوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اب مجھے سمجھ آئی کہ بریلویوں کی تو صرف بلیاں غیب دان ہیں اور مرزا کے کتے بھی غیب دان ہیں. کتے سمجھ رہے تھے ماشاءاللہ. اب استدلال آ رہا ہے کتے بھونک رہے تھے. درایت پہ ذرا غور کرو. دلیل لائی جا رہی ہے جی آؤ اب کے کتے بھونکے. میں نے کہا وہ تو نہیں بھونکے, جہلم کا کتا بھونک رہا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا اس میں یہ استعارہ تھا اللہ بجی تسلیم. روایت پہ سند پہ میں بات کرتا ہوں. ابھی ہم درایت پہ صرف تبصرہ کریں گے, ہم مان لیتی ہیں, لیکن پیغمبر کریم کی اس حدیث کا تعبیر اب ظاہر ہو گئی اگر بالفرض ثابت ہو. اب ظاہر ہوئی کہ ہو اب کے کتے بھونکیں گے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی جہلم بھی تالاب ہے, اور تالاب کو کہتی ہے, اور یہ وہ تالاب کا نام جہلم پورا تالاب ہے. اس کا کتا اب بھونک رہا ہے. پہلے کراچی میں تھا وہ چلا گیا ہے, ابھی جہلم کا کتا بھونک رہا ہے. ہاؤ اب کا کتا. اندازہ کرو اس دماغی مریض کا. پہلی بات ہے کہ کتے صرف ہاؤ اب کے بھونکتے ہیں اور کوئی کتا نہیں بھونکتا. کسی شہر کے کتے نہیں بھونکتے. کتوں کا بھونکنا کوئی عجیب بات ہے. جس شہر میں بھی جاؤ یا مرزے کے سمجھائے ہوئے کتے, یعنی درایت دیکھو نا, استدلال دیکھو. اب کے کتے بھونکیں گے بھائی, جس شہر میں جاؤ کتے بھونکتے ہیں. پھر کتے بھونکیں گے, اس کا کیا مطلب ہے کتے بھونکیں گے اور اب کے کتے بھونکیں گے؟ خدا کے بندے کچھ عقل بھی ہوتی ہے, کچھ درایت الحدیث بھی ہے. پیغمبر کے ذمہ لگا رہا ہے اور ایسی بات لگا رہا ہے جس کا نہ کوئی جوڑ. کہاں حضرت عائشہ کا مومنین مسلمانوں کی صلح کے لیے سفر کرنا, تو کتوں کو اس سے کیا تکلیف تھی کہ حضرت عائشہ آ رہی ہے صلح کرانے, کتوں کو تکلیف ہو گئی, بھونکنے شروع ہو گئے. تو میرا خیال ہے یہ بھی انہی کتوں کی نسل سے ہے جو اب کے مقام پہ کتے بھونکے تھے. آج بھی جو حضرت عائشہ کو بھونکتا ہے یہ انہی کتوں کی نسل ہو سکتا ہے, یہ انسان کی نسل نہیں ہو سکتا. اور اس حدیث سے یہ بھی پتا چل گیا کہ حضرت عائشہ کو بھونکنا وہ کتوں کا کام ہے. ہاؤ اب کے کتے بھونک. میں حیران ہو گیا بھئی اس کتنا بڑا دماغی مریض ہے. اب کتوں کا بھونکنا مطلب کیا ہے واضح کرنا. مرزا صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ جو کتے بھونکا رہا ہے واضح کر, یہ کتے غیبدان تھے یا کتوں کو اس صلح سے تکلیف تھی. اور دوسرا یہ بھی بتا کہ وہاں مکہ سے بصرہ تک راستے میں کوئی محلے والے کتے نہیں بھونکے, صرف ہوا والے کتے بھونکے. باقی سارے کتوں پہ پابندی تھی میں تم نے نہیں بھونکنا. تو ہاب والے کتوں کی یہ کتے بھی انتظار کر رہے تھے. یہ عجیب کتوں کی میٹنگ ہوئی بھائی. ساری زندگی خرافات کا کہتے ہیں میں رد کر رہا ہوں, اور اب یقین آ گیا ہے کتے کے بھونکنے پہ. تو کتے بھونکنے سے حضرت عائشہ کی غلطی ثابت ہوگی؟ نہیں. نبی کریم علیہ السلام کی کسی یہاں فرمایا ہے آپ نے کہ وہ میری بیوی بڑی غلط ہوگی, وہ باغیہ ہوگی, وہ یہ ہوگی, بدعتی ہوگی, جو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے عنوان کے ساتھ. تو اگر یہ دیکھو درایت ہے, اگر باقی یہ حدیث ہوتی اور حضرت عائشہ کا یہ اقدام ناجائز ہوتا تو پیغمبر کریم کا منصبی فرض کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. آپ کا یہ فرض ہے. اگر حضرت عائشہ غلطی کر رہی تھی اور پیغمبر کریم کو پتہ بھی تھا تو یہ اعتراض حضرت عائشہ پہ نہیں آئے گا, یہ اعتراض پیغمبر کریم پہ آئے گا کہ پیغمبر کریم نے منع کیوں نہیں کیا حضرت عائشہ کو کہ وہاں نہیں جانا. تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں ہے. یہ تو آپ بتا رہے ہیں ہور والے کتے بھونکے گی, یہ کیوں نہیں بتایا جبکہ آپ کا منصب ہے کہ اگر یہ اقدام غلط تھا تو پیغمبر کریم نے کیوں نہیں بتایا؟ اور پیغمبر نے جب غلط نہیں سمجھا تو یہ بازاری عورت کا بچہ یہ کیسے حضرت عائشہ کی غلطی نکالے گا جب پیغمبر نے بقول اس کے حدیث کے مطابق
پیغمبر کریم نے اس اقدام کو غلط نہیں سمجھا. اگر پیغمبر کریم اس اقدام کو غلط سمجھتے ہوتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اصلاح کرنا آپ کے منصب کا حصہ تھا. پیغمبر کسی بھی منکر کام پہ خاموش نہیں رہتے. پیغمبر انبیاء کی جو منصبی ذمہ داری ہوتی ہے، تب تو حضرت موسیٰ حضرت خضر جیسے آدمی کو چھوڑ کے چلے آئے، کیونکہ بظاہر وہ کام ان کو منکر لگ رہے تھے. تو نبی کریم علیہ السلام اگر یہ سمجھتے کہ یہ جاننا ٹھیک نہیں تو پھر پیغمبر کریم حضرت عائشہ کو روکتے، اور جب پیغمبر نے نہیں روکا تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے اس اقدام کو غلط نہیں ٹھہرایا. تو جب آپ نے غلط نہیں ٹھہرایا تو یہ رنڈی کا بچہ کیسے غلط کہہ سکتا ہے؟ اس کی بھی تو سوچنا چاہیے. پیغمبر کی بھی غلطی نہیں کر رہا ہے معاذ اللہ. یہ اعتراض حضرت عائشہ پہ نہیں ہوگا، یہ اعتراض کس پہ ہو رہا ہے؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ حضرت عائشہ معاذ اللہ ایک غلط اقدام کرنے والی ہے. پیغمبر کریم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کتے بھونکیں گے، اور نہیں یہ نہیں فرماتے کہ وہاں جانا نہیں ہے.